إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ اور اس رسول کا حکم یہ ہے کہ نیک لوگوں کے نال زیادہ تو زیادہ وقت گزاریا جائے، ایسے لوگوں کے نال بیٹھا جائے جنہاں دی مجلس کے اندر خیر نظر آئے، بھلائی نظر آئے۔ وہ لوگ جو حقوق اللہ کا خیال کرنے والے اور حقوق العباد کا خیال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ایسے لوگوں اپنا دوست اور ساتھی بنایا جائے، اور اللہ اور اس رسول کا حکم یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوری اختیار کی جائے جو لوگ حقوق اللہ نو پامال کرتے ہیں، حقوق العباد نو پامال کرتے ہیں، نماز روزے کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بنایا جائے، اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ اس واسطے امام حسن بصری
رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کا وفادار دوست یہ ہے، بڑے دوست ہوتے ہیں آدمی نے، لیکن وفادار دوست وہ ہے جو جنت تک انسان دے نال نال ہوئے۔ بڑے دوست نے آدمی انہوں نے وقت گزارتا ہے قبر کی حد تک، بیماری کی حد تک۔ کچھ ایسے بھی دوست نے جو صحت حالت کے اندر بھی چھڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن بہترین دوست انسان کا وہ دوست ہے کہ دونوں دوست اکٹھے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اور ایک ترجمہ ہے ایک حدیث پاک کا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس دے نال ہوئے گا جس دے نال اس کو محبت ہوئے۔ اگر دیندار لوگوں کے نال محبت ہے، علم نہیں پڑھیا، حافظ قرآن نہیں، قاری قرآن نہیں، کوئی درس نظامی کا اس نے مکمل کورس نہیں کیتا ہوا، لیکن اللہ کی طرف اس سینے کے اندر اہل علم لوگوں کے نال محبت ہے، پیار ہے، انہوں کے نال انس رکھتا ہے، انہوں کے نال وقت گزارتا ہے، انہوں کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ کہ قیامت کے دن میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے آدمی اہل علم دے نال ہوئے گا، دیندار لوگوں دے نال ہوئے گا۔ میں ایک مثال دے کے اپنے بزرگوں کو سمجھانا چاہنا، اپنے دوستوں ساتھیوں کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں دیکھو، اسی بازار جانے ہیں، دو اٹا مثلاً اسی خرید لیا نے، مثال کے طور پہ دو اٹا، ایک اٹے وہ میرے بھائیوں اسی بیت الخلاء کے اندر لگا دیتی ہے، ایک اٹے جس کو اسی مسجد کے اندر لگا دیتا ہے۔ بنان والا بھی کوئی، لگان والا بھی کوئی، دونوں بالکل ہم شکل نے اٹا ہی نہیں، لیکن جیڑی ایک اسی بیت الخلاء کے اندر لگا دیتی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں ساڈے جو کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جیڑا ننگے پیر اس اٹ کے اوتے جانا گوارا کرے، اور ایک وہ اٹے جی مسجد کے اندر لاگے کہ سبحان اللہ، اس اٹ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، پیر کے دور کی بات ہے، آدمی اپنی پریشانی اس اٹ کے اوتے رگڑتا ہے اٹ، قیمت بھی بالکل ایک جیسی، بنان والا بھی کو آدمی، لگان والا بھی کو آدمی، لیکن نسبت صرف فرق ہے۔ ایک اٹ کی نسبت بیت الخلاء وال ہو گئی، ایک اٹ کی نسبت اللہ کے گھر مسجد وال ہو گئی۔ اے دونوں جڑا فرق ملے ہے، یہ نسبت کی وجہ نال فرق ملے ہے۔ نسبت ایک بھی اللہ کے گھر وال ہو گئی، ایک بھی نسبت بیت الخلاء وال ہو گئی۔ اسی طرح ہی آدمی اپنے اچھے اور برے دوست کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید نے ایسے چیزیں نقشہ کھینچی ہے، رمضان المبارک کے حوالے نال میں یہ چیز بیان کرنا چاہنا کہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو تیار کرو، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن بہترین وقت آنے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بالخصوص اور بالعموم باقی 11 مہینے کے اندر اہل علم لوگوں کے نال وقت گزارو، دیندار لوگوں کے نال وقت گزارو، زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارو، قرآن کے نال گزارو، کہ جس وجہ کے نال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے والا قیامت کے دن انہاں لوگوں کے نال ہوئے گا،
نہ وہ نبی ہوئے گا نہ وہ صحابی ہوئے گا. کننے بدبخت لوگ نے تسی دیکھ رہے ہو سنتے بھی رہتے ہو کہ بدبخت لوگ نے جنہیں صحابہ کرام تے طنز کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے خوش نصیب لوگ نے کہ وہ اپنے ماں باپ کا تذکرہ اس انداز دے نال نہیں کرتے جس انداز دے نال وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس انداز دے نال وہ تابعین کا تذکرہ کرتے ہیں، محدثین کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کا تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ صحابہ نہیں، تابعین نہیں، لیکن انہوں نے نال محبت کرن دی وجہ دے نال قیامت دے دن اللہ رحیم و کریم صحابہ کرام کا ساتھ نصیب کر دے گا. اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ جان والا خوش بخت انسان. پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں دے نال پانی پلاواں گا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے انہوں نے میرا ابو بکر پلائے گا، عمر پلائے گا، عثمان، علی پلائے گا. صحابہ کرام بھی اس حوض سے موجود ہوں گے. وہ آدمی جو صحابہ کرام تو نفرت کرتا ہے، اہل علم تو نفرت کرتا ہے، دیندار لوگوں تو نفرت کرتا ہے، اللہ دے ہاں وہ کی جواب دے گا. میں اپنے ساتھیاں نو، اپنے عزیزاں نو، دوستاں نو یہ بات سمجھانا چاہنا کہ اگر ساری نسبت نیک لوگاں دے نال ہے تے میرے بھائیوں ساری زندگی نیک لوگاں دے نال ہی نسبت رہے. کہ جس طرح صحابی رسول میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مومن، فرمایا میرے ساتھی تیرا دوست ہوئے تے مومن آدمی ہوئے، دیندار آدمی تیرا دوست ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو پہچانے جاتا ہے. اسی بھی دیکھ لے اکثر لوگ والدین کی زبان دے یہ جملہ آتا ہے کہ میرے بیٹے نو خراب کرنے والے میرے دوست نے. اچھا کہ میرے بیٹے نو نیک بنانے والے، نمازی بنانے والے، مدرسے کے اندر لے کے جان والے، مسجد کے اندر لے کے جان والے میرے بیٹے دے دوست نے. یعنی اگر اچھا دوست ہے تو وہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر برا دوست مل جائے تو دنیا میں ہوتے ہی انسان واسطے بہت بڑا عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کو پہچانے گا. اسی طرح غور کرو، حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی ہے، واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیکا، کہ جس وقت تسی مرغ دی آواز سنو، مرغ دی، کہ آپ نے فرمایا فاسأل اللہ من فضلہ. بہت پیارا موضوع ہے اور سمجھان والا ہے کہ فرمایا جدو مرغ دی آواز سنو، جنہوں اسی اذان کہنے ہیں، مرغ اذان دیتا ہے، تے فرمایا اس وقت دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک. مرغ دی آواز سن کے تے جملہ بولو اللہم انی اسألک من فضلک. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اذا سمعتم نہیق الحمار، اور جدو تواڈے کان دے اندر گدے دا ہنگنانا پہ جائے، گدے دی آواز کان دے اندر پہ جائے، آپ نے فرمایا فتعوذوا باللہ من الشیطان، فرمایا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے. میں جو دسنا چاہنا وہ یہ کہ اللہم انی اسألک من فضلک کا کیوں پڑھنا ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مرغ آواز دیتا ہے، مرغ جدو بولتا ہے فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، ہے یہ جانور لیکن اس وقت یہ اللہ کے نورانی فرشتے کو دیکھ رہے ہوں. اندازہ لگاؤ. اور گدے دی آواز سن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنے؟ فرمایا انہا رہا شیطانن، اس وقت شیطان، اس وقت گدھا شیطان کو دیکھ رہے ہوں. اندازہ لگاؤ کہ بری صحبت، بری مجلس اور نیک مجلس اور اچھی صحبت کس قدر کار آمد ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نو دیکھیا، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی کو دیکھیا، تسی بھی دیکھ لے ہو گے کہ اس آدمی نے دیکھا کہ مرغ آواز دے رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں مرغ، تو اس نے مرغ نو گالی دے دی۔ لوگ ہوندے نے جانوراں نو گالیاں دے دیں، گائے نو گالی دے دیتی، بکری نو گالی دے دیتی، ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ آدمی مرغ نو گالی دے رہے ہیں کہ سونے نبی نے رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا الدیکا، فرمایا میرے صحابی مرغ نو گالی نہ دیو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، اس واسطے کیونکہ یہ نماز واسطے بیدار کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور ابو داؤد کی شرح کے اندر عون المعبود علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے بیان فرمایا ہے اس حدیث کی شرح کے اندر، کہ اس حدیث کی شرح کے اندر وہ بیان کر دینے کہ عام روٹین عادت مرغ دی اے ہے کہ ادوں بولتا ہے جدوں تہجد کا وقت ہو جائے، صبح کا آغاز ہو لگ رہے، مرغ دی آواز نکلی، اس تو پہلے مرغ نہیں بولتا، عام اس کی عادت یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جملہ کہ فرمایا مرغ اس کی آواز کے اندر اتنی خیر اور برکت ہے کہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، فرمایا یہ نماز واسطے آدمی کو بیدار کر دے۔ کہ نہیں لوگ نے ان کے چلو موبائل سمجھ لو، موبائلاں تو پہلے بے شمار میرے ایسے بزرگ موجود نے جنہیں مرغ کی آواز سن کے بیدار ہو جاتے، انہوں نے پتہ لگ جانا صبح طلوع ہو گئی، رات ختم ہو گئی، تہجد کا وقت ہو گیا، تے مرغ آواز لگا رہا ہے۔ اے اچھی صحبت، اچھی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ وہ انسان بھی ہوئے، وہ جانور بھی ہوئے، وہ کسی پرندے بھی ہوئے، اچھی صحبت اختیار کر لینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا دے بہت بڑی نعمت، آخرت کے اندر بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مثال دیتی، اس طرح بے شمار مثالاں حدیث کے اندر موجود نے کہ اچھی چیز کے نال جس کی نسبت ہو جائے اس آدمی کی دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ بلکہ میں بخاری شریف کے اندر پڑھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا شکری نظر آ جائے اس کو قتل کر دو، لیکن مینڈک کو نہ مارو، مینڈک کو نہ قتل کرو۔ کہ کیوں پروانہ آپ نے جاری فرمایا؟ کہ مینڈک بھی آپ نے رہائی فرمائی، جان بخشی کر دیتی، اور اس سے نبوت والی زبان دے دو اشارہ کہ آمنا بقتل ھذا، کائنات امام نے فرمایا جس جگہ پہ بھی چھپکلی نظر آ جائے اس کو قتل کر دیو، مارن کا حکم ہے، اور اس کے اجر و ثواب بھی۔ سورہ نبی نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ فرمایا کان ینفخ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت چیخا کے اندر جلا دیتا گیا، وقت دا کافر حکمران نمرود، اللہ دا دشمن، نبی دا دشمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر جلا رہے ہیں، تے کائنات امام نے فرمایا چھپکلی اس آگ نو تیل کر رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسی کیوں دے نال آگ تیل ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَقَانَتِ الزِّفْدَعُ، اور محنت تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نو دور کر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کر دیتا ہے کہ نہا عن قتل ھذا، مینڈک نو قتل نہ کیتا جائے، مینڈک نو ماریا نہ جائے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتا سی تے نیک لوگاں دے نال بیٹھنا، نیک لوگاں دی مجلس اختیار کرنا، اچھا مہینہ آدمی نو حاصل ہو جائے، رمضان المبارک حاصل ہو جائے تے میرے بھائیوں کسی نعمتوں کم نہیں، اللہ دی طرفوں
بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو اس بات سے آمادہ کرو کہ اللہ عمومی طور پہ مسلمان ہونے ناطے نال انشاءاللہ العزیز زیادہ تر وقت نیک لوگاں دے نال اچھی مجلس دے اندر گزارا گے، اور بالخصوص رمضان المبارک دے اندر اپنا زیادہ وقت دین دے نال، اسلام دے نال، قرآن دے نال اور نماز دے نال انشاءاللہ العزیز وقت گزرے گا، انشاءاللہ العزیز گزرے گا نا میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اللہ رمضان المبارک ساری قسمت دے اندر فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اسی قرآن کا مطالعہ کریے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریے، تے ساریاں چیزاں سانو ملدیاں نے۔ اسلام نے ساری رہنمائی فرمائی ہے کہ اچھے لوگاں دے نام مل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچے لوگاں دا ساتھ دیو، حق دا ساتھ دیو، سچ دا ساتھ دیو، نمازی لوگاں دے نال اپنا وقت گزارو، مسجد دے نال اپنا زیادہ تو زیادہ وقت گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول نے ہاں کھانا کھادا، آپ نے اپنے صحابی دی دعوت نو قبول فرمایا۔ کھانا کھان تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے واسطے دعا فرمائی۔ یہ بھی بات یاد رکھو، مہمان دا حق ہے کہ میزبان جو بھی کھلا دے، جو بھی کھلا دے، حتیٰ کہ پانی دا ایک گھونٹ یا کھجور۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، میں دیکھنا بے شمار لوگ نے جو سحری دے اندر اور افطاری دے اندر تکلف کر دیں، وہ کہتے ہیں اچھا میرے کو گنجائش ہی نہیں روزہ افطار کروان دی۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ لے کے اسی رمضان نہیں گزارنا۔ اگر اللہ نے سانو توفیق ایک کھجور بھی دے دیتی ہے، اور ایک آدمی اگر مرغ کھلا دے، بکرا کھلا دے، اور ایک آدمی نے کھجور دے نال روزہ افطار کروا دیتا ہے، پانی دے نال روزہ افطار کروا دیتا ہے، دونوں اجر و ثواب دے اندر برابر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز روزہ افطار کروانا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے، پانی بھی پلانا ہے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور دینا روزہ افطار کروان والا، پانی دینا روزہ افطار کروان والا، کھانا کھلان والا، وہ ایویں ہی ہے جتنا اجر و ثواب روزے دار دے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا جاتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب روزہ افطار کروان والے نے ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھا لیا، پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے جملہ آیا، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اے میرے صحابی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے حق کے اندر دعا ہے کہ تیرے دسترخوان تے آن تے روزے دار آن، تیرے دسترخوان تے آن مہمان بن کے آن تے نیک لوگ آن، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے نورانی ملائکہ تیرے حق کے اندر دعائے خیر کر۔ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگاں کا تذکرہ فرمایا، اچھے لوگاں کا تذکرہ فرمایا۔ اور اچھا آدمی زندگی کے اندر بھی خیر، فوت ہونے تو بعد بھی خیر۔ اسی فوت ہونا ہے، ایک دن جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یاد کرو۔ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے کفن دفن کا انتظام جلدی کیتا جائے۔ الحمدللہ ایسے افراد موجود نے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ انہاں چیزاں نو سمجھ گئے نے اور اس کے اندر تاخیر نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے۔ لیٹ کرنا ایک کوئی اچھی بات نہیں، اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہوئے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے، جان والا اس دنیا فانی تو چلا جائے، اسے کفن دفن کا انتظام اچھے طریقے دے نال، آسن طریقے دے نال جلدی جلدی کیتا جائے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر تے وہ نیک ہے، ان یکو صالحا، اگر تے وہ فوت ہونے والا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، فخیر تقدمونہا،
اللہ نے جو اندے واسطے انعامات رکھے نے وہ انعامات اس دنیا نالوں بہتر نہیں. جلدی لے جاؤ. وہ جنت کا مسافر ہے, جنت کا راہی ہے. وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ, اور اگر وہ فوت ہونے والا برا آدمی ہے, گناہگار ہے, اللہ کا نافرمان ہے, برا ساتھی ہے, فرمایا فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, فرمایا وہ کہ ایسا برا آدمی ہے کہ اپنے کندھیاں تو اس کا بوجھ جو ہے وہ ہٹا دیو. گویا کہ فوت ہو کے بھی برا آدمی لوگاں واسطے بوجھ بن جاتا ہے, لوگاں واسطے پریشانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے آدمی کی صحبت کے اندر اتنا دوبارہ نہیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن بھی تاخیر کی جائے. آپ نے فرمایا برا ہے اس کو بھی جلدی دفن کیتا جائے, اور اگر نیک ہے تو اس کو بھی جلدی دفن کیتا جائے. فرق یہ ہے کہ اگر نیک آدمی اللہ نے اس واسطے انعامات رکھ دیتے ہیں, اور اگر برا آدمی ہے تو تسی اس شر نو اپنے کندھیاں تو ہٹا رہے ہو, اس بوجھ نو اپنے کندھیاں تو ہٹا رہے ہو. اللہ سانو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اور ایویں نہیں تیری میری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک اسی ہر رکعت کے اندر دعا نہیں کر لیندے. انہاں گلاں نوں میرے بھائیو سمجھیا کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ میں سیدھا راستہ دکھا انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا, تیرا احسان ہویا. اللہ وہ لوگ جو تیری شریعت کی پاسداری کرنے والے, تیرے حقوق نو پورا کرنے والے, حقوق العباد کا خیال کرنے والے, اللہ انہاں لوگاں کا راستہ دکھا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میں اور تسی ہر نماز کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ نیک لوگ انبیاء دی جماعت ہے, صدیقین دی جماعت ہے, شہداء دی جماعت ہے, نیکوکار لوگاں دی جماعت ہے. اے اللہ انہاں لوگاں دے نال میرا ساتھ کر دے. تے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جملہ لمبا چوڑا واقعہ نہیں, چھوٹا سا جملہ. سیدنا یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ توفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ میری موت آئے تو اسلام دی حالت کے اندر آئے, اور اللہ میرا خاتمہ ہو جائے تو نیکوکار لوگاں دے نال ہو جائے, نیک لوگاں دے نال ہو جائے, اچھے لوگاں دے نال ہو جائے. اس واسطے میرے بھائیو میرے عزیزو شروع بھی میں بیان کیتا ہے, مدرسے دیا صفحاں دے اوتے جانا, زانوے تلمذ حاصل کرنا ایک بہت بڑا شرف ہے. لیکن میرے دوست بزرگ ساتھی جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, ہر اعتبار کے نال اپنا وقت دے کے, اپنا مال دے کے, اپنا رزق دے کے, انہاں واسطے دعائیں خیر کر کے, ہر اعتبار کے نال انہاں دے نال تعاون کر رہے ہیں. میرے عزیزو اجر و ثواب کے اندر اے لوگ بھی پیچھے نہیں. اگر جہاد کرنے والے نو اجر و ثواب ہے تے مجاہد نو تیار کرنے والا اس کا بھی اجر و ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک آدمی میدان مقتل کے اندر, میدان جہاد کے اندر, میدان کاردار کے اندر, کفار کے مقابلے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ نو راضی کر رہا ہے. اسی طرح وہ بندہ جو مجاہدین کے نال محبت کرتا ہے دعاواں کے اندر, اور اپنے مال کے نال انہاں دے نال تعاون کرتا ہے, وہ بھی اجر و ثواب کے اندر برابر ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور یہ ہوئی جملہ کائنات ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آیا. جدو آپ دا آخری ویلا آیا, آپ دی زبان تے جملہ اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہ میرا ہی ساتھی تیری ذات ہے, اللہ میں تیرا ساتھ چاہنا ہاں, اللہ میں تو تیری رفاقت چاہیے ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی رفاقت کو پسند فرمایا. اس واسطے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں, میری بہنوں, زیادہ تو زیادہ وقت قرآن دے نال گزارو, نماز دے نال گزارو, نفل و نوافل دے نال گزارو,
نماز تہجد ادا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز تراویح کا اہتمام کر کے، ہر اعتبار دے نال اللہ نے جتنی طاقت دیتی ہے اپنی وسعت دے مطابق، طاقت دے مطابق انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک نو نیکی دے اندر گزارنا ہے انشاءاللہ، گزارنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے ساری رہنمائی فرمائی ہے کہ انہاں لوگوں کا ساتھ دیتا جائے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا، میرے عزیزو، میں یہ موضوع مناسب سمجھیا کہ یہ میرے واسطے میری بھی ضرورت ہے، میرے عزیزہ دوستہ بھائیاں کی بھی ضرورت ہے کہ اسی نیکی نو تلاش کریے، نیکی دی طلب دے اندر اپنا وقت گزاریے۔ میں لمبا چوڑا کو قصہ بعد بیان کرنے کا قائل نہیں، مختصر بیان کرنا یہ چاہنا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلیا، وہ بچہ جو اللہ کے رسول کی خدمت کرنے والا، آپ کو پتا چلیا بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے فرمایا اسلم، بیٹا اسلام قبول کر لے، یہودی بچہ ہے، آپ نے دعوت دی، اسلام دی، اسلم، اسلام قبول کر لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھیا، اس باپ نے اپنے بچے کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، اسلام قبول کر لے، اچھی صحبت کی وجہ دے نال، نیک لوگوں کے ساتھ ملن کی وجہ دے نال اس بچے دی زبان تے کلمہ جاری ہویا، کائنات امام دی اکھاں دے اندر آنسو اور آپ خوشی دے اندر رو رہے نے، اور آپ دی زبان اقدس سے جملہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا ہی شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ ہر قسم کی تعریف تیری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال ایک یہودی بچہ، جہنم کے اندر رسید ہونے والا بچہ، اللہ نے اس بچے نو جنت دے نال مالا مال کر دیتا۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا، اور نیک آدمی کے اگر سفر کے اندر مل جائے تو وہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اگر برا آدمی سفر کے اندر مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برا ساتھی سفر کے اندر تھوڑے دے وقت کے اندر بھی وہ عذاب بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوئی زبان اقدس ہے، پاکیزہ زبان ہے، حقیقی چچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوئی جملہ بولیا کہ قل لا الہ الا اللہ، لیکن بری صحبت کی وجہ دے نال ابو جہل کا ساتھ مل گیا اور عبداللہ بن ابو امیہ کا ساتھ مل گیا، انہاں دونوں نے بیعت وقت ایک ہوئی جملہ بولیا کہ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا دے دین کو چھڑ کے نہ جانا، اور ابو طالب کی زبان سے جملہ آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سچا، تیرا دین سچا ہے، لیکن میں جا رہا ہاں تو اپنے آبا و اجداد کے دین سے جا رہا نہ۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر اللہ نے سانو نیکی دی توفیق دے دیتی ہے، رمضان جیسی نعمت اللہ نے میری اور تیری قسمت کے اندر کر دیتا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اور ہر اعتبار دے نال اسی نیکی کے اندر سبقت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جدوں تک زندہ رکھے، دین اسلام سے زندہ رکھے، موت شہادت اور ایمان بھی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔